فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے ہم رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ میں اور آپ یہاں پر دینی اجتماع منعقد کیے ہیں، جس کے اس پروگرام کی اصل جو کڑی ہے اور جو اس پروگرام کے روح رواں ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، استادنا الفاظ الفضیلۃ الشیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ ہے، کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تو مختصراً کچھ باتیں توحید سے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مسلمان بن جا تو ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا کہ اے الہ العالمین میں مسلمان بن گیا ہوں۔ ابھی بقرعید سے گزر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، زندگی، پورا چاپٹر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے خطبات میں بارہا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، زندگی کو سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے مسلمان تھے اور ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اس نقطے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے، آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب رب العالمین نے انہیں حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چوں چرا کیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، اس حکم کو مکمل کرتے رہے۔ تو ایسے مسلمان مجھے اور آپ کو بننا ہے، ایسا مسلم بننا ہے جب اللہ نے کہا ہے بغیر کچھ کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بغیر کچھ کہے اس پر عمل کرنا ہے، یہی اصل مسلمان ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، لیکن ساتھ میں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ جو منہج، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ راستہ سب سے بڑا ہے یا اسلام کی دولت سب سے بڑی ہے۔ اسلاف اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ مسلمان بنایا، ساتھ میں کس راستے پر چلنا ہے، کس نہج کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت ہے، اسلاف اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کو جس بات پر اتحاد کی دعوت دی ہے وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ وہ انصاف والی بات کیا ہے جو ہم میں اور تم میں برابر ہے؟ وہ یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے کہتا ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کا کسی کو شریک بنائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائے۔ اگر ایسا وہ کریں فَإِن تَوَلُّوا اگر وہ منہ پھیر لے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو آپ کہہ دیجئے، آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔
امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں بہت ہی جامع اور پیاری بات کہتے ہیں کہ کلمتوں سوائم بیننا و بینکم سے مراد یہی وہ کلمہ مشترک ہے جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خالق حقیقی مانا جائے، وہی خالق حقیقی ہے، اسی کو رب مانا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے، جن لوگوں کو مانا جا رہا ہے، جن لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی مرادیں پوری کی جا رہی ہے، جن لوگوں سے سوالات کر کے اپنے سوالات کو پورا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جن لوگوں کے لیے نظر و نیاز چڑھایا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کرنا یہی توحید ہے، اور یہی وہ کلمہ مشترک ہے جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ میں بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا، بالکل 4-5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہی وہ کلمہ توحید ہے جسے کلمہ استقامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، تو فرشتے ان کی طرف یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود گردانا، اس کے علاوہ جن لوگوں کی عبادتیں کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو مانا جا رہا ہے، ان سے بیزارگی کا اظہار کیا، یہی لوگ اس آیت کریمہ سے مراد ہے۔ ثم استقاموا، پھر توحید پر قائم رہے، اپنی توحید کو شرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا، اور رب العالمین کے اوامر و نواہی کی پاسداری کی، رب العالمین نے جیسے کہا اس پر عمل کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں استقامت کی بات کہی گئی ہے۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ اب جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ بدر ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ لشکر ہے، یہ کفار کا لشکر ہے۔ کفار کے لشکر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ آتا ہے، جہاں منہج کی بات آتی ہے، جہاں سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی بات آتی ہے، بالکل سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ہو، اپنا باپ ہو، اپنا بھائی ہو، اپنے رشتہ دار ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے درباروں پر جا رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہی اسلام تعلیم مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں عبد الرحمن، اے ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دولت کو سمجھا تھا، اسلام کی حقانیت کو جانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سچی محبت تھی، تبھی جا کر کے بیٹے کے سر کو قلم کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ یہ ہوتا ہے، یہی پیغام لے کر کے مجھے اور آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے، اور یہی پیغام میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈرتے رہے۔ عقیدے کے معاملے میں ہو، یا اخلاقی معاملات میں ہو، یا سلوک کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، آپ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور عقیدے کے معاملے میں، سلف صالحین کے راستے کے معاملے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیروی کے معاملے میں کسی سے بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہی اسلام مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، آپ بھائیوں جہاں بھی رہے توحید کو سمجھے، توحید کو جانے، توحید ہی اصل ہے، توحید ہے تو سب ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی پیغام، یہی سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیے گا۔ اب میرے بعد
فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفیظہ اللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے. امید کہ آپ ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.